حجر المبتدع سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ عام فہم میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اصل میں حجر المبتدع جو ہے نا، یہ ساری ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں جو جتنی بات ہو رہی ہے اس کی بنیاد بھی یہ مسئلہ بنے. حجر کہتے ہیں بائیکاٹ کو، تعلق ختم کرنے کو، ہجرت لفظ اسی سے نکلے. اور مبتدع بدعتی انسان، بدعتی انسان سے بائیکاٹ کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس سے تعلق ہونا چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، اس کا کیا حکم ہے؟ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا حجر المبتدع کا، یہ اس کے لیے بہت لمبی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک عقلی مسئلہ ہے. ایک عام انسانی عقل وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کی صحبت اچھی ہونی چاہیے. میں آپ سے اگر پوچھوں گا، شیخ محمد سے پوچھوں گا، جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، تو میں آپ سے پوچھوں گا کیا اچھے انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، برے انسان کے ساتھ؟ ہر بندہ کہے گا اچھے انسان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. تو یہ تو آپ کہنے ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ بدعتی انسان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ عقلی بنیادوں پہ تمہاری بات غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ایک تو بنیادی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ اسلام کے بڑے اصولوں میں سے ایک اصل ہے جسے کہتے ہیں الولاء والبراء، کہ اللہ کے دشمنوں سے ہماری دشمنی ہے، اللہ کے دوستوں سے ہماری دوستی ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ بدعتی ہے، بدعت جو ہے اللہ کی دشمنی کی ایک صورت ہے نا، ایک صورت کفر ہے، ایک بدعت ہے، ایک فسق ہے، بہت ساری صورتیں. تو الولاء والبراء جو عقیدہ ہے اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ جو لوگ بدعتی ہوں گے ان سے ہماری کچھ نہ کچھ نفرت ہوگی، ان کی بدعت کے بقدر. بالکل، بدعت مکفرہ ہے تو اور کیفیت ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اس اعتبار سے ان سے ہم تعلقات قائم کریں گے. اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں، ایک بچہ ہے نا چھوٹا، آپ اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ، بعض لوگ ہیں معاشرے میں غنڈے ہیں جیسے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، شراب وغیرہ پیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، والدین روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. لیکن جب دین کی باری آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا، اس کو بھی سنو اس کو بھی سنو. یہاں پر ہم حساس نہیں ہوتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس کے اخلاق کے وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں لیکن اس کے عقیدے کی وجہ سے فکر مند نہیں ہو رہے؟ ایک طالب علم ہے ابتدائی، ایک چھوٹا بچہ ہے، تو ہم کہیں یہ راستہ کھلا ہوا ہے. تو یہ بات یعنی سمجھ آنے والی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ قرآن و سنت کے بے شمار دلائل بھی ہیں، محدثین کے ابواب بھی ہیں، باقاعدہ امام ابو داؤد نے کئی، میں نے باب باندھے اپنی کتابوں میں کہ بدعتی سے بائیکاٹ ختم کرنے کا باب، حدیث بھی ہیں اور سلف کا اجماع بھی ہے. سب سے بنیادی بات یہ جو مسئلہ ہمارے یہاں آج کل پیدا ہوا نا کہ آپ نے ڈاکٹر زبیر صاحب کا بھی نام لیا اور آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ، ان پر جو نقد ہو رہا ہے ایک بہت بڑا، وہ کیا ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ سلف کا ایک اصل جو ہم شروع سے بات کریں سنہ کے نام سے، جو ہمارے اصول ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی اصل ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم اہل بدعت سے دوری اختیار کرتے ہیں. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شاید آ جائے گی. یعنی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا سے کنارے ہو کے بیٹھ جانا ہے، اس کی تفصیل بہرحال ہے. لیکن ابھی بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ہم اہل بدعت سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان سے ہم بغض رکھتے ہیں یا ان سے ہم نفرت کرتے ہیں یا ان سے ہم دور رہتے ہیں. ابھی ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، ہمیشہ سے اتفاق رہا ہے. اب جو بندہ اس حد تک تو کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا میرا خیال ہے. نہیں، ڈاکٹر صاحب کو اختلاف ہے، یہ اصل بات مجھے نہیں لگتا، پوچھ لیں گے برحال، مجھے نہیں لگتا ادھر تک اختلاف نہیں ہوگا ان کا. یہ اصل بات ہے. اصل میں نا بدعت کی کیفیت کا، نوعیت کا پھر آگے فرق آتا ہے، ادھر تک مسئلہ نہیں ہے. نہیں، میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا وہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے آخر میں بات کی، انہوں نے کہا کہ بدعتی سے حجر کا مسئلہ تو اسلام کے اصولوں کے ہی خلاف ہے. اسلام کہتا ہے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ نہیں ہو سکتا. یہ بات انہوں نے کہی، آپ نے شاید سنی ہو نہیں سنی. تو ڈاکٹر صاحب کا میں نے سنی ہے لیکن مجھے اصل میں حجر المبتدع کا، میں سیدھی سی بات ہے، لفظ ہی پہلی دفعہ سنا تھا. بدعتی کا بائیکاٹ تو سنا ہوا نا، ہاں وہ تو اہل بدعت سے دوری. ہاں بالکل. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یعنی اصل میں آپ اس اصل کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ اہل بدعت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ حجر کا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دل میں وہ ایک خلش جسے کہتے ہیں، وہ ایک بریک وہ تو ہونی چاہیے. وہ نہیں، صرف دل میں ہونی چاہیے. نہیں مطلب اب معاملات میں جو ہے نا وہ پھر آگے جب آپ بحث کریں گے تو اس میں تفصیل میں پھر کر لوں گا. تفصیل نہیں، ہم ابھی تفصیل یعنی شروع میں کہ اس بنیادی پوائنٹ کو ماننا لازمی ہے. جو شخص یہ کہے گا نا کہ بدعت اور سنت کی کوئی تقسیم ایسی نہیں مانتا کہ میں کہوں کہ مسلمان ہونے کے باوجود آپ کہیں کہ اس کو سلام نہیں کرنا، اس ساتھ بیٹھنا نہیں، میں ان باتوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ اہل بدعت کا ایک قول ہے. کیوں یہ قول ہے؟ وہی بات ہے سننے والی کہ عقیدے کی کتابوں کی بنیادی بات یہ ہے، اکثر عقیدے کی کتابوں میں، کہ ہم لوگ اہل بدعت سے دوری اختیار کرنے کے قائل ہیں، اہل سنت والجماعت. تو اس کے خلاف جانا تو کسی صورت اس کی گنجائش نہیں ہے. اب اصل میں اس میں فرق تب آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہے ہماری جو مجلس مدینے میں ہوئی تھی، جی ناشتے کے اوپر، ادھر آپ کے ایک دوست ہیں، آپ کی باتوں کی حد تک تو ہمیں اتفاق تھا، لیکن انہوں نے اخیر کر دی تھی، کہتے ہیں ان کے ساتھ کھانا پینا اور عام حالات میں اسلام دعا اور بیٹھنا اٹھنا بھی جائز نہیں ہے. آپ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات بھی صحیح. ویسے تو اچھا، میں اس لیے دوبارہ کہیے کہ اگر مجھے غلطی لگی ہے پھر میں یہ بات کرنا چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے یہ یاد ہے یہ چیز، کیونکہ میں ہل گیا تھا یہ بات سے. انہوں نے کہا عام حالات میں بھی ان سے بیٹھنا اٹھنا کا، میں نے کہا جیسے ہمارے کاروباری دوست ہوتے ہیں، ہماری گپ شپ. دیکھیں یہ جو بات ہے نا، آپ ان کی طرف مسوق نہ کریں، یہ وہ سارے میں نے کہہ دی ہوئی.
ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ ان سے مسحوب کرنا بہت خطرے والی بات ہے. ظاہر انہوں نے تو آگے کہیں نہ کہیں بلکہ سب سے بڑی بات ہے قرآن مجید میں یہ بات ہے فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تو یہ اصل تو قرآن مجید میں ہے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو. صحیح. لیکن اشکال اصل میں کہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری باتیں نا سمجھنے کی بجائے ان کو مذاق میں اڑانا آسان لگتا ہے ہمیں. ہم اس مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے تو ہم اس کو باتیں میں اڑانا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حج المبتدع جو ہے نا اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، استثناءات ہوتی ہیں، تفاصیل ہوتی ہیں. بطور مثال ایک شخص ہے جو داعی ہے اور ایک شخص ہے جو عامی ہے، دونوں کا حکم فرق ہوتا ہے. صحیح. ہم کہتے ہیں اہل بدعت سے بائیکاٹ کیا جائے تو اس سے مراد یعنی اتفاقی بات ہے کہ اس سے مراد ان کے سرغنے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدعت کی علامت ہے، پہچان ہے. کوئی امام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو کہے گا کسی عام شخص کو آپ آپ نے نہیں جانا، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں. تبلیغ کا راستہ بند کرنے والی بات ہے نا. یہ تو علماء جب یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو میں نے اس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اور اس سے قطع تعلق کیا، تو فلاں وہ معلوم آدمی تھا نا، کوئی پتہ تھا کہ اس علاقے میں یہ بدعت کے والے سے مامی رامی جسے کہتے ہیں. ہاں. تو ایک تو ہوتا ہے جو داعی ہے اور ایک عامی، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس طرح ایک بندہ جو مؤثر ہوتا ہے، ایک بندہ متاثر ہوتا ہے. ایک شخص ہے نا، مثال کے طور پہ 12-13 سال کے لڑکے ہیں اور وہ سگریٹ وغیرہ پی رہے ہیں. اب ایک 8 سال کا بچہ آپ اس کو روکیں گے اس کے پاس جانے سے، لیکن ایک 20 سال کا یا 30-40 سال کا بڑا بزرگ ہے وہ تو جا سکتا ہے، ان کے پاس سمجھائے گا، شاید لگا بھی دے گا ان کو. تو ایک بندہ جو خود متاثر ہونے والا ہے اس کو آپ کہیں گے ان کے پاس نہیں جانا. ایک بندہ ہے وہ جا کے اپنا سر چھوڑے گا، تبلیغ کرے گا، تو وہ جا بھی سکتا ہے. تو اس کی تفصیلات اور استثناءات ہوتے ہیں، لیکن اصل کو تو تسلیم کریں نا آپ. یہ اصل بات ہے. نہیں، اصل کو تو تسلیم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھ لوں گا ایک پروگرام میں، جی ان سے پوچھ لوں گا، پروگرام کر لوں گا. لیکن جو ہمارے علم میں بات ہے، ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک 5 سال سے ایک رفاقت ہے ماشاء اللہ. تو اگر اس طرح کی بات ہوتی میرے خیال ہمیں تو ضرور پتہ ہوتی، یا انہوں نے ہمیں اجازت دی ہوتی کہ آپ رد عمل میں جا کے سب سے ملو. تو ہمارے ذہن میں تو یہ چیز نہیں ہے. اسی طرح آپ نے بات کی وہ کھانے پینے والی بھی، دیکھیں یہ بھی ایک عام بات ہے. والدین ناپسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ ان کا بیٹا غلط لوگوں میں نہ اٹھے بیٹھے. اصل میں دیکھیں یہ ایک اخلاقی چیزیں ہیں اور ایک تربیت کے حوالے سے معاشرتی چیزیں ہیں. اب اس کو دین سے نکال دینا، اگر ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں اگر وہ ساتھ بیٹھے گا تو وہ بے دین تو نہیں نہ ہوگا یا کوئی اس طرح نہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو بندہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ نہیں میں شمار ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے فرمایا دین خلیل ہی، دین کا لفظ ہے اس پہ. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پتہ کی چیز ہے اس طرح، اصل میں اس طرح پھر معاشرہ چل ہی نہیں نہ سکتا. وہی بات آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، آپ اسے قاعدہ کلیہ بنائیں. میں سوال پوچھ رہا ہوں. میں اصل میں دیکھیں میں ویسے بھی میزبان ہوں تو میں آپ سے پوچھ ہی سکتا ہوں. ہم ویسے مجلس میں ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ابھی آپ سے استفادہ کرنے کے لیے آپ کو بٹھایا ہے. دیکھیں اب اگر اس طرح تو پھر معاشرہ کیسے چلے گا؟ ایک مسلم معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. ادھر ایک سوال ادھر چلے، سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ کیا اس میں جو بدعت ہے اس کا لیول کون طے کرے گا؟ اس لیول پہ اگر بدعت ہوگی تو اس سے تو بالکل ہی قطع تلقی کرنی، کھانا پینا بھی نہیں جائز. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کئی بدعات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ بالکل بھی کھانا پینا بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تو کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے. مثلاً یہ جو میں اپنے طور پہ ایک سمجھتا ہوں، جو میرے ذہن میں ایک چیز ہے جو صحابہ کے حوالے سے بکواس کرتا ہے، جو ختم نبوت کے اوپر یا جو اللہ کی صفات کے حوالے سے یا اللہ کے ساتھ جو شرک اور قبر پرستی لے لیں، اور کئی مسائل ایسے ہیں جو بے دین قسم ساری باتیں آپ نے بیان کر دی تقریباً. ہاں اب اس لیول کے پچھلے دنوں ایک شخصیت پاکستان میں آئی تو ادھر سے ایک معروف میڈیا جو گروپ تھا وہ دائی حضرات کا، انہوں نے کہا جی یہ بندہ فتنہ. تو عبید الرحمان اور بھائی میں ہنس رہے تھے، کہتے یار یہ کس درجے کا بدعتی ہوگا کہ یا پھر فتنہ ہوگا کہ یہ بھی اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں. تو حالانکہ وہ متساہل گنے جاتے ہیں آپ کی نظر میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بدعات کو تو ہم بھی جو ہے نا وہ پاس کھڑے ہونا یا میل جول کرنا پسند نہیں. مسئلہ آتا ہے یہ جو ابھی پتہ نہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر کہنا جائز ہے کہ نہیں، مطلب عام جو لوگ ہیں ان کی بدعت کو آپ کدھر لیں گے؟ مطلب جو بیچارے ختم دلا لیتے ہیں، ساتے چالیے کنڈے کر لیتے ہیں، ان کی بدعت کو آپ کس طرح لیں گے؟ بات ویسے تو طویل ہوگی، محب بھائی سے انشاءاللہ سنتے ہیں. میں ٹھیک ہے محب بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. بس ایک بات میں کر دوں، آپ نے جو بات کی اس کا جواب میں نے دے دیا اور پہلے ہی میں نے کہا عامی اور داعی میں فرق کرنا چاہیے. یہ بات ہو گئی نا، وہ تو ٹھیک ہو گیا. تو عوام الناس کو سمجھانا چاہیے. خاص طور پہ اگر ایک دیکھیں اصل میں جو حجر ہے نا، شیخ الاسلام نے بات ذکر کی کہ دوائی کی طرح، دوائی کی ڈوز ہے، ڈاکٹر سمجھتا کتنی دینی ہے کس کو، اس کا کتنا. تو بسا اوقات جو ہے نا کسی کے قرب میں مصلحت ہوتی ہے. ایک انسان ہے، ایک عام شخص ہے، اس کے پاس جانے سے آپ کے دین کا نقصان نہیں ہے اور لوگوں میں تشویق کا بھی خطرہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے شاید یہ حق پر ہے تو اس کے پاس جا رہا ہے. ایسا کوئی وہ ایک عام شخص ہے تو آپ اس کے پاس جا کے تبلیغ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ تو بات ایک عجیب سی بات لگتی ہے. بالکل ایسے. اور جو بات آپ نے کی نا کہ وہ پھر کون سی بدعت ہے، کیا فرق ہوگا کس سے نہیں ملنا کس سے ملنا.
میں بات کر دیتا ہوں آخری، پھر محبت اس پہ تعلیق لگا دیں گے انشاءاللہ. اصل میں جو اہل سنت ہے نا وہ بدعت کو دیکھتے ہیں دو اعتبار سے. ایک ہے کہ وہ بدعت کتاب و سنت سے کتنی دور ہے، اس کی سنگینی کتنی زیادہ ہے. جیسے آپ نے بعض مثالیں دی نا، صحابہ کرام کے بارے میں بری بات کرتا ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، شرک وغیرہ وغیرہ. یہ وہ بدعات ہیں جو حق سے بہت دور ہیں. یہ تو اس کو تو حنفی بھی بدعت ہی کہتے ہیں نا، اس کو ٹھیک، بڑی بدعت. ایک تو یہ ہوگی. دوسرا اہل سنت ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ اس بدعت کی تاثیر کتنی خطرناک ہے. مثال کے طور پہ جو اخوانی بدعت ہے، ہاں، اب اخوان المسلمون کی جو بدعت ہے وہ کیا ہے، وہ ایک بہت لمبی بحث ہے، لیکن یہ ایک ایسی فکر ہے کہ یہ بہت جذاب ہے، یعنی بہت گھیرنے والی فکر ہے. اس کو عام لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی فکر کے خلاف یہ بھی ایک سیاسی تحریک ہے. ایسے ہی عام لوگ تو اس کو ہم اس کو آج ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر علیحدہ سے پروگرام کر لیں گے. لیکن عام لوگ جو زیادہ تر ہیں، اور میرا خیال اس میں دیندار طبقہ بھی اسی کے اندر ہی ہوگا. تو دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کی عوام میں یعنی پینیٹریشن کتنی زیادہ ہے، تو اسی بنیاد پر اس کی تحذیر بھی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی بدعت ہے جو ہاتھوں ہاتھ پھیل رہی ہے، تو علماء اس پہ سختی بھی زیادہ کرتے ہیں، اس پہ پابندی بھی زیادہ لگاتے ہیں. یہ دونوں زاویے ہوتے ہیں کہ بدعت فی نفسی کتنی خطرناک ہے، دوسرا عوام پر اس کا اثر کتنا خطرناک ہے. دونوں باتیں دیکھنی چاہیے. محب بھائی آپ اس حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال بیان کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برے ساتھی کے متعلق کہا کہ وہ بٹی والے کی طرح نا جو بٹی میں پھونکتا ہے، کہ آدمی کو کم از کم اس کی چنگاریاں تو آدمی کے کپڑوں پر گرتی ہیں نا. تو یہ شریعت کے ہاں یہ اصول ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس سے تو پھر بندے کی دنیا خراب ہو جائے گی یا فلاں فلاں. اس لیے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے دین ہے. بالفرض اگر دین کے کسی اصول یا حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے. یہ تو مسلمان کی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان یہ کہے کہ پھر میری دنیا کیسے چلے گی. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا وہ ہاتھ میں جمرہ پکڑنے کی، انگارے پکڑنے کی طرح ہوگا. تو کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ پھر میری دنیا کیسے چلے گی. اس لیے کہ ہمارا اصل کام جو ہے نا وہ اپنی آخرت سنوارنا ہے، چاہے اس کے لیے دنیا کی کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اس سے ہماری دنیا ختم ہو جاتی ہے، پھر ہمارے معاملات نہیں چلتے. اس لیے کہ جس طرح عبدالعزیز بھائی نے بھی بات کی ہے نا کہ عوام اور علماء میں فرق ہے. جن کے ساتھ آپ کو معاملات پیش آتے ہیں نا وہ عوام الناس ہوتے ہیں. مثلا آپ بزنس مین ہیں، کام شام کرتے ہیں، آپ نے جن سے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وہ کوئی ان کے علماء ہوتے ہیں نہیں. آپ ان کے ساتھ چیزیں خریدتے ہیں، لین دین کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ. اچھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہل بدعت کے عوام کے ساتھ بالکل علی الاطلاق ہی لین دین معاملات کرنا جائز ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اہل بدعت اہل سنت والجماعہ کے ائمہ نے ویسے بدعتی گروہوں کا نام لے کر کہا ہے کہ ان سے لین دین نہ کرو، ان کی عیادت نہ کرو، فلاں 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 فلاں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے کسی چیز کا اصل یا کوئی قاعدہ قانون، پھر اس کی بعض استثنائی شکلیں ہوتی ہیں. مثال اس طرح اس کی آپ لے لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں دنیاوی چیزوں میں جو دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی رکھا ہے نا وہ اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہمارے لیے حلال ہے. ہمیں حرام کی دلیل دیکھنی ہوتی ہے. عبادات میں یہ ہے کہ ہمارے لیے اصل یہ ہے کہ ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے الا یہ کہ قرآن و سنت کی دلیل آ جائے. تو اصل کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اصل پہچان نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس سے اصل سے نکالنے والی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ چیز اپنی اصل پر قائم رہتی ہے. اصل یہی ہے اصول حجر المبتدع، یعنی بدعتی کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن بعض اوقات اس کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، بالکل ایسے مجالس کرنی پڑتی ہے، مجالس کریں، لیکن اس کے اصول و ضوابط ہیں. وہ جیسے انہوں نے مؤثر والی اور متاثر والی مثال دی ہے، اچھی مثال ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں. عوام الناس کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا تالیف قلب کرنا پڑتا ہے. ان کو بعض اوقات کچھ دینا پڑتا ہے، کھانا کھلانا پڑتا ہے، بعض اوقات عیادت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات دیگر معاملات کرنے پڑتے ہیں. اس کا انحصار جو ہے نا اس پر ہے کہ مصلحت کس چیز میں راجع ہے اور مفسدت کہاں زیادہ ہے. جہاں مصلحت راجع ہے وہاں پر ان کے ساتھ اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے جس میں مصلحت ہو. تو دنیا سے گھٹنے والی بالکل کوئی بات نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بالکل تمام معاملات منقطع ہو جائیں گے، دنیا نہیں چل سکے گی فلاں فلاں. کیونکہ بالفرض اگر ایسے ہوتا بھی کہ سب علماء بھی ہوتے تو بھی ہم دیکھتے کہ مصلحت کس چیز میں زیادہ ہے اور فی الوقت شریعت کے اصولوں سے زیادہ ہم ماہاں کیا چیز ہے، تو اس پر عمل ہوتا ہے. لیکن ابھی تو صورتحال ایسی ہے کہ یہ دنیا کٹنے والی بات تو بالکل غلط ہے. اور جو آپ نے ایک بات کہی تھی نا ان کو کہ دین سے ہی نکال دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہی تو اصل بات ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے. حتیٰ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ 72 گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلہم فی النار، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے لازمی دوزخ میں جانا ہی جانا ہے. یہ بھی اس کا مطلب نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت جب اس کو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ گمراہ ہے یا یہ فرقہ ناریہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس کو نعوذ باللہ کہہ دیا، یہ مطلب نہیں. نہ ہم تکفیر کرتے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں.
تکفیر تبھی کی جائے گی جب کوئی ایسے امر کا ارتکاب کرے گا جس کی بنیاد پر تکفیر ہوتی ہے. ہر بدعت تو ایسی ہے بھی نہیں. پھر اگر کوئی ایسا ارتکاب کر کے ایسے کام کا ارتکاب کر بھی لے پھر بھی اصول و ضوابط ہے. ہم دین سے نہیں نکالتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ گمراہی کا شکار ہے. اہل السنہ والجماعہ سے کے اصولوں پر یہ نہیں ہے, ان کے عقیدے پر یہ نہیں ہے, اس کا شمار اہل السنہ والجماعہ میں نہیں ہوتا. دین سے نکالنے والی کوئی بات نہیں. یہ خام خواہ لوگوں کا ہمارے بارے میں غلط تاثر ہے کہ ہم نے اس کو دین سے نکال دیا. حجر المبتدع کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کا کوئی موقف علیحدہ سے ہے یا اہل السنہ والا ہے, یا آج کل کے علماء سے علیحدہ موقف ہے جس کی وجہ سے کافی جو ہے اس کے اوپر بھی اختلاف پایا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اس کی دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے. ہمارا دین بیسیکلی کتاب و سنت کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں فہم سلف کی, مجھے بتائیں سب سے بڑے سلف تو صحابہ ہیں. صحیح ہے. نہ آپ کتاب و سنت سے کوئی ایک نص لا سکتے ہیں. پیچھے جو ہماری ڈبیٹ ہوئی اس میں بھی یہی بات تھی کہ بھائی کوئی ایک دلیل لے آئیں, قرآن کی کوئی آیت لے آئیں, کوئی حدیث لے آئیں, یعنی کہ نص سے جو ہے نا وہ جو ثابت ہو رہا ہو کہ جی حجر المبتدع ہے, نہیں ہے. اور پھر صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے, جو کبار صحابہ کا, وہ حجر المبتدع کا نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بدعت شروع ہو گئی تھی. ہم نے کہا سب سے بڑے بدعتی تو خارجی تھے, ٹھیک ہے. یہ تو دوسرے لوگ مانتے ہیں نا, مطلب جو ہمارے منہجی دوست وہ تو یہ چیز کو مانتے ہیں کہ سب سے بڑی بدعت تو خروج ہی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اس خروج کے بارے میں شرک بھی ہے اور خروج بھی ہے, وہ تو ہے ہی ہے نا. شرک تو آپ بچے کو بھی بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ تو خیر بدعت اس کو کیا آپ کہیں گے, وہ تو بہت اگلے لیول کی چیز ہے. اب یہ جو خارجی تھے, اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب امامت المفتون والمبتدع, یعنی بتی کی امامت وہ جائز ہے کہ نہیں, بتی امام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ بحثیں تو بخاری لکھتے وقت کی شروع ہیں, اور اس میں امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ بتی امام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انہوں نے دلیل کیا, ایک تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت حسن بصری کا قول ہے صلی علیہ بدعتو, نماز پڑھو بتی کے پیچھے, اس کی بدعت اس کے ذمے ہے, نماز اس کے پیچھے پڑھو. یہ امام بخاری لے کے آئے ہیں, کیونکہ امام بخاری کا اپنا موقف ہے کہ بتی کے پیچھے نماز پڑھو. دلیل یہ لے کے آئے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, ان کا محاصرہ ہوا, باغیوں نے کیا. اب ان سے بڑے باغی کون ہوں گے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی حضرت عثمان کو ان کا امام و عامہ, امام تو آپ ہی ہیں, ظاہری بات ہے وہی تھے, خلیفہ وہی تھے, مسجد نبوی میں نماز بھی وہی پڑھاتے تھے. ونازل بھی کا معنی رہا, اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر میں محصور کر دیا, مسجد میں جانے نہیں دے رہے تھے, مسجد نبوی میں. وہ یصلی لنا امام و فتنہ, اور مسجد نبوی میں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ امام فتنہ ہے, یعنی کہ باغی گروہ کا ہے نا, باغی گروہ کا امام فتنہ ہے. اور ہم بڑے جو ہے وہ تنگ دل ہیں, منتحرج, بڑے تنگ دل ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, الصلاۃ احسن ما یعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن ما. دیکھو یہ کام ان کا اچھا ہے, باغیوں کا, بتیوں کا یہ کام اچھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو جب وہ اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ مل جاؤ. وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبُوا السَّيِّئَاتَ, جو وہ برا کام کر رہے ہیں نا اس برائی میں ان سے بچو. صحیح. یہ صحابہ کا منہج ہے, اور یہی قرآن کا حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور قرآن نے یہ کس کے بارے میں کہا, یہ مسلمان بھی نہیں, مشرکوں کے بارے میں کہا ہے. یہ کانٹیکس میں مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, مشرکین کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ اس وقت تو بتی کا مسئلہ ہی نہیں تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتی کا تو مسئلہ ہی نہیں. تو مشرکین کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور تقوی کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرو. وہ تو کافر کے ساتھ بھی آپ کو کھڑے ہونا ہے. اچھا اس میں چل وہ تو بدعت تھی نا دوسری خروج والی. اب ایک جو مشرک بھی ہے اور بدتی بھی ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ مطلب جو آج کے دور میں جو لوگ ہیں, مطلب وہ تو اس لیول کے اوپر جا کے مشرک ہیں اور شرک کر رہے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے ہم اس کو تکفیر تو نہیں کرتے لیکن قریب تو پہنچ جاتے ہیں, وہ کسر تو نہیں چھوڑتے. دو چیزیں ہیں دیکھیں, سب سے بڑی بدعت نا ہمارے ہاں, دیکھیں ہر دور میں بدعت پیدا ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, یا پھر مجھے جو سمجھ رہا ہے یہ مشرک اور بدتی کو ہم علیحدہ ٹریٹ کریں گے, یہ بات صحیح, یعنی کہ مشرک کے پیچھے نہیں پڑ سکتے. دیکھیں جس کو تو آپ کافر سمجھتے ہیں نا, میں اپنی بات نہیں کر رہا, ہم اپنے ویور کی بات کر رہا ہوں. بھائی جس کو تم کافر سمجھتے ہو اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھو گے؟ صحیح. ہاں اگر کسی کو تم مسلمان سمجھتے ہو
اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر تو مسلمان سمجھتے ہو. ہاں پھر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ بھائی جیسے آپ جوتا خریدنے جاتے ہو تو آپ اچھا جوتا خریدتے ہو، یہ تو نہیں نا آپ گھٹیا جوتے کی طرف چلے جا. تو اس لیے آپ نے اگر کسی کو مستقل امام بنانا ہے تو آپ کس کو امام بناؤ گے؟ جو نیکی میں، تقوی میں، عقیدے میں، عمل میں، سنت میں، ہر اعتبار سے بہتر ہوگا. وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ مستقل امام جو ہے اسی کو بنائیں جو صحیح العقیدہ ہے، جو بدعات سے دور ہے. لیکن کبھی کبھار اگر آپ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں نا سب سے بڑی بدعت جو ماضی میں پیدا ہوئی، سب سے بڑی، ایون کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب دیکھیں نا، جامعہ کی بدعت تھی. امام احمد بن حنبل کی کتاب کا عنوان یہ الرد علی الزنادقہ، زندیقوں کا رد. جامعہ کو انہوں نے زندیق کہہ دیا. زندیق اس سے کوئی سخت لفظ نہیں ہے. لیکن امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. صحیح ہے، ان کو زندیق کہنے کے باوجود. تو یہ وہی والی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی بدعت کا رد کریں، جو آپ کا دینی فریضہ ہے، تعامل میں کمی نہ کریں، کیونکہ تعامل کے بغیر آپ اپنی دعوت کیسے پہنچائیں گے؟ ان کے دل کیسے نرم ہوں گے؟ وہ آپ سے کیسے متاثر ہوں گے؟ دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں تو 6 ارب کافروں کے پاس جانا ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے پاس بھی جائیں گے نہ جائیں. ٹھیک ہے.